اللہ تعالیٰ علیہ سمیت تمام اولیاء کرام جنہوں نے دنیا میں اپنا کردار چمکا کے رکھا، اپنا معیار بنا کے رکھا، اب قیامت آ جائے گی لیکن ان کا تذکار بھی چمکتا رہے گا، ان کا مزاج بھی چمکتا رہے گا، ان کا ذکر بھی روشن رہے گا، ان کی فکر بھی روشن رہے گی، ان کی قبر بھی چمکتی رہے گی۔ دنیا میں ہزاروں بادشاہ سلطنتیں کی، حکومتیں کی، ریاستیں قائم کی، ان کے نام نشان مٹ گئے۔ آل ساسان وہ خاندان ہے جس نے ہزاروں سال ایران کی سرزمین پر حکومت کی، لیکن اس خوبصورت جامعہ مسجد عمر فاروق میں بیٹھنے والا شاید ہی کوئی بندہ ہو جو جانتا ہو کہ آل ساسان کون تھے، لیکن آج بھی میرے مصطفیٰ کریم کے ہر غلام کا نام زندہ ہے۔ دور نہیں جاتے، دریائے راوی کے کنارے چلے جاتے ہیں، ایک جانب ایک بادشاہ کی اور بادشاہ کی ملکہ جس کا نام ملکہ نور جہاں ہے، اس کی قبر ہے، اور ان میاں بیوی کی قبروں پر ان کی اپنی بیٹی نے یہ شعر لکھوایا ہے، پر مزارے ماں غریباں نئے چلا کے نئے بلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے سدائے بلبلے۔ اس کی اپنی بیٹی نے لکھوایا ہے کہ میرے ماں باپ ایسے بد نصیب ہیں، ان غریبوں کی قبر پر کوئی پروانہ آ کے شمع پر اپنی جان نشاور نہیں کرتا، اور کوئی بھی بلبل یہاں پہ آ کے نغمے نہیں گاتی، یہاں پہ کوئی مسلمان فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ اور اسی دریائے راوی کے دوسرے کنارے پر جائیں تو ایک بابے کی قبر کے اوپر لکھا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل اعلیٰ رحمہ حقیقت میں بتایا جا رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان کا نور بخشا، عمل صالح کا شعور بخشا، اللہ نے انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ پاکیزہ زندگی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی نیا جنم ہونا ہوتا ہے، بلکہ پاکیزہ زندگی سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کا فکر باقی رہتا ہے، ان کا دستور باقی رہتا ہے، ان کا پاکیزہ منشور باقی رہتا ہے۔ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے جیتے ہیں۔ آج بھی یہ ولی کامل بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، آج بھی ہماری سانسوں کے ساتھ ان کی محبت چلتی ہے، آج بھی ہم جیتے ہیں تو جب بھی یہاں سے کوئی خوبصورت عقیدے والا گزرتا ہے تو فاتحہ پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم چلے جاؤ گے لیکن تمہاری پاکیزہ زندگی اس صورت میں باقی رہے گی، تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، تمہارا شان بھی باقی رہے گا، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ اور اس کی یوں بھی تعبیر کی جا سکتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اللہ رب العزت انہیں اس زندگی میں بھی پاکیزہ فکر اور پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ معیار عطا فرماتا ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ دنیا کی بشارتیں بھی انہی کے لیے ہیں، آخرت کی بشارتیں بھی انہی کے لیے ہیں۔ یہ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کی خاطر نہیں گزاری، دنیا داروں کے لیے نہیں گزاری، انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ذکر خدا کے سائے میں گزاری ہے، عشق مصطفیٰ کے سائے میں گزاری ہے۔ اور جو بھی ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ سے مسیر ہو کر ولی کامل کی مسند پر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر تصنع نہیں رہتا، تکلف نہیں رہتا، بناوٹ نہیں رہتی، دنیا داری خوشامد داری یہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ اس کا واضح ثبوت داتا علی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پہ بار بار فاتحہ خوانی کرنے والے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور کے باسی نہیں تھے، لیکن جب داتا کی نگری میں آئے تو داتا کی نگری کی ہو کے رہ گئے۔ بڑے بڑے فقیر آئے، حضرت شاہ المالی آئے، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بڑا جگرا تھا، آئے اور سب کچھ دیکھ کر بھی پتا چل بھی چکا، پھر بھی واپس ہندوستان چلے گئے فیض تقسیم کرنے۔ لیکن میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے تو داتا کی نگری کے ہو کر رہ گئے۔ تو آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے تو اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کا مشترکہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے خبر ملی جہاں پہ اللہ کی بلی رہتے ہیں، فقیر رہتے ہیں جو باقی ولایت کے منصب پہ فائز ہیں، جوانی کی عمر تھی اور جوانی مستانی بھی ہوتی ہے اور جوانی میں تھوڑا سا اکڑ پن بھی ہوتا ہے، بندہ اکڑ خان ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر علماء سے اولیاء سے صلحاء سے محبت کرتا تھا، لیکن جوانی کے اندر تھوڑی سی ضد اور انا بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی جفا کا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس نے دربار پہ آیا نا، اس نے کہا کہ میں نے فقیر سے ملنا ہے، حضرت میاں میر سے ملنا ہے۔ آپ کمپلیٹ جو باہر کھڑا تھا اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ اندر آرام فرما رہے تھے، وہ دروازہ بند تھا،
وہ فقیر باہر بیٹھے اللہ اللہ کی صدا پیش کر رہا تھا. اس فقیر نے کہا کہ اب تم نہیں مل سکتے. کیوں نہیں مل سکتا؟ فرمایا کہ ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ میرے پیر و مرشد اس وقت آرام فرما رہا ہے. مرشد کامل شیخ کامل میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کا وقت ہے, تم نہیں مل سکتا, تجھے اجازت نہیں ہے. اورنگزیب عالمگیر اس کے ماتھے پہ شگن آیا, اس نے کہا ساری دنیا ہم سے اجازت لے اور ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا, یہ فقیر یہ درویش یہ ملنگ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا میں نے ملنا ہے, تو جا کے بتا تو صحیح کہ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آئے. وہ ملنگ تو ملنگ تھا, وہ درویش تو درویش تھا. درویشوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. داتا صاحب کے مزار پر بیٹھنے والا ملنگ جب جنرل ضیاء الحق داتا دربار حاضری دینے آیا نا, ساری دنیا اس کے گھٹنوں پہ پڑی, قدموں پہ پڑی. لیکن فقیر جو داتا صاحب سے سچا عشق کرتا تھا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ کا صدا پیش کر رہا تھا. جنرل ضیاء الحق اس کے پاس گیا, کہنے لگا سارے اٹھ کر مجھے ملے, تو میرے پاس نہیں آیا. تو اس فقیر نے جو جملہ بولا علماء شعر کی صورت میں پیش کرتے ہیں. اس فقیر نے کہا ہزاروں بادشاہ آئے, ہزاروں سلطنت بدلی, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا اس کی حکومت مٹ نہیں سکتی. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیپل پارٹی کے دور میں آپ کو سزا کاٹنی پڑی, قید کاٹنی پڑی, آپ کو پابند سراست کیا گیا, تو صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ نا چکر کاٹنے میں لگ پڑے اور چکر کاٹتے جا رہے ہیں اور فرمانے لگے کہ اب یہ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتا. اس نے ہمارے یار کو دکھ پہنچایا, اس نے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نذری رحمۃ اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے, تو اس نے ہمارے یار کو دکھ پہنچایا, اب یہ حکومت زیادہ دیر نہیں کر سکتی. تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ حکومت چلی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ووٹنگ یہ الیکشن یہ باتیں ایک طرف ہوتی ہیں, باقی حکومتوں کے فیصلے رب کے فقیر کرتے ہیں. یہ سارے ان کے اپنے ہاتھ میں سارا نظام ہوتا ہے جو اصل میں فقیر ہوتا ہے. تو اس ملنگ کو پتا تھا کہ اصل بادشاہی تو میرے پیر کی ہے, اصل بادشاہی تو میرے پیر کی ہے, اصل بادشاہی تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس نے کہا تو بادشاہ ہے تو اپنے گھر ہے, میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں ملنے دوں گا جب تک میرے شیخ کامل آرام سے بیدار نہیں ہوں گے, جب تک وہ اٹھیں گے نہیں تو مل نہیں سکتا. اس نے جب یہ بات سنی نا تو اورنگزیب عالمگیر وہ خانقاہی نظام سے واقف تھا, ادب آداب سے واقف تھا. کہنے لگا اچھا اگر تو ضد کرتا ہے نا تو یہ رکا جو میں نے لکھا ہے یہ اپنے پیر کامل کو دے دینا. اس رکے کے اوپر اس نے نا ایک مصرع لکھا, مصرع لکھ کے اس فقیر کو تھمایا اور خود چلا گیا. اسی وقت ہی حضرت میاں میر نیند سے فوراً اٹھے, دروازہ کھولا, فقیر پریشان کھڑا ہے. آپ نے فرمایا ہے ملنگ پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور جہاں بادشاہ آیا تھا اورنگزیب عالمگیر یہ رکا دے کر گیا, بڑے غصے میں گیا. اس رکے کے اوپر لکھا تھا در درویش راہ دربان نمایت. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میاں میر صاحب آپ رب کے فقیر ہیں اور فقیروں کے دروازے پہ چوکیدار اچھے نہیں لگتے. فقیروں کو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کی, فقیروں کو کیا ضرورت ہے پہرے داروں کی, چوکیداروں کی, یہ اچھے نہیں لگتے فقیروں کے دروازوں پر چوکیدار کھڑے ہوں. تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے چاپلوس نہیں تھے, وہ رب کی رضا تھی, نفرت بھی اللہ کے لیے تھی, پیار بھی اللہ کے لیے تھا, تکرار بھی اللہ کے لیے تھا. ان کا معیار اللہ کی رضا تھی. آپ نے جب وہ رکا پڑا نا فوراً آپ نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر آپ نے کچھ لکھا, لکھ کر فرمایا اس بادشاہ کو فوراً جا کے میرا سلام بھی دو, یہ پیغام بھی دو, یہ رکا بھی دو. جب فقیر پیچھے دوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارے پیر و مرشد اٹھ گئے ہیں, میری بات سنو. بادشاہ کیونکہ اس وقت غصے میں تھا, کہنے لگا میں بات نہیں سنتا. آپ نے فرمایا اس پیر صاحب کے جو مریض تھے ملنگ تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ بات سن, یہ رکا تو پکڑ لے. بادشاہ کی اب دل میں بات آئی, اس رکے پہ لکھا ہوگا کہ معذرت اے بادشاہ علی مرتبت آپ آئے, ہم جاگ نہ سکے, آپ کی خدمت نہ کر سکے. لازمی بات ہے کوئی معذرت کا آنا لہجہ اپنایا ہوگا, لازمی بات ہے کچھ معافی کے جملے لکھے ہوں گے. لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں تھا فقیر اپنی حکومت میں مست ہوتا ہے, فقیر اس دنیا کی حکومت سے متاثر بھی نہیں ہوتا, ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا. تو اس فقیر کا وہ رکا جب اس بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو ذہن میں یہ غلط فہمی تھی, لازمی بات ہے معافی نامہ لکھا ہوگا. لیکن اس فقیر نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ رکا بھی نہیں لیا, بلکہ اسی رکے کی پچھلی جانب لکھا تھا وہ رکا جس کے اوپر اس نے لکھا تھا نا کہ در درویش راہ دربان نہ باید, کہ فقیر کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری طرف میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا باید تا سگے دنیا نہ آیت, ہونا چاہیے فقیر کے دروازے پر چوکیدار اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی دنیا کے گندا فقیر کے بوئے پہ نہ آ جائے.
تاکہ کوئی دنیا کا کتا فقیر کے دروازے پہ نہ آ جائے. تو یہی فقیروں کا انداز ہوتا ہے. جب ان فقیروں کے عرف پر آئیں تو دنیا کو طلب کرنے نہ آئیں. جب کسی فقیر کے مزاج پہ جائیں تو دنیا کی طلب میں نہ جائیں, دنیا کی محبت میں نہ جائیں. اپنا بیٹا بیٹی جانور بھینس گائے کس خاطر نہ جائیں. جب بھی بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ جائیں تو فوراً عرض کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اس فقیر کے صدقے مجھے صراط مستقیم عطا فرما, اس فقیر کے صدقے مجھے اپنی معرفت نصیب فرما, اس فقیر کے صدقے مجھے وہ راہ نصیب فرما جس راہ پر یہ فقیر چلا, دنیا سے چلا گیا ہے. آج بھی بابا مصطفیٰ شاہ زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, آج بھی ان کی ولایت کو مانا جاتا ہے. مجھے بھی وہی راستہ نصیب فرما, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان فقیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس دنیا کی چاہت لے کر آتا ہے, چونکہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اس غلط فہمی میں تھے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے گا, مجھے شاہانہ جو استقبال وہ کیا جائے گا. چونکہ دنیا کی طرف کرنے آئے تھے تو آپ نے بتا دیا درے درویش راہ دربان نبایت ببایت تاسکے دنیا نہ آیت. اس وجہ سے ہم چوکیدار کھڑا کرتے ہیں تاکہ کوئی دنیا کا طلب کرنے والا نہ آئے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا جیفت وطالبھا کلاب, فرمایا دنیا مردار ہے, اس دنیا سے محبت کرنے والا بہت بڑا کتا ہے. جو دنیا کی طرف رکھتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے کسی صورت میں مل جائے, یہ تو سرکار دو عالم کا بھی وعدہ ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فرمایا جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے, اور جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے. یہ دین اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو فقیر جو نہ دنیا کو طلب کرتا ہے نہ اپنے مریدوں کو دنیا کی طرف سکھاتا ہے. حضرت داتا لکھویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعذور میں لکھا, میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو محسوس کر رہے ہیں, اگر محسوس نہیں کرتے تو پھر تقریر کرنے سے فائدہ نہیں. میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ سنت. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ہر بندہ میری بات محسوس کرے. اگر آپ محسوس نہ کریں گے تو بے اس قوم سے تو کتاب کا فائدہ کوئی نہیں. اس وجہ سے آپ میری باتیں محسوس کریں, ہر بندہ میری بات محسوس کرے, اور جو اچھا محسوس کرے اس کو لاکھوں سلام, جو برا محسوس کرے پھر بھی میں برا محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے